جی السلام علیکم بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے بول کے پڑھے لکھے نوجوان کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر نگرانی جو گورنمنٹ سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے، اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے یا کون سے لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر تمام چیزیں جو ہے وہ تفصیل سے لکھ دی گئی ہیں۔ وہ والے اسکول جو دور دراز علاقوں میں ہیں یا وہاں جہاں پر سنگل اسکول ٹیچر ہے یا دو اسکول ٹیچر ہیں، ان تمام اسکولوں کو گورنمنٹ نے پرائیویٹ کرنے کی منظوری دی ہے۔ اب یہ کون سے لوگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں؟ جہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس ینگ لوگ آ جاتے ہیں، انٹرپرینیور گروپ ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر 3 لوگ جو ہے وہ گروپ بنا سکتے ہیں، تینوں مرد بھی ہو سکتے ہیں، خواتین بھی ہو سکتی ہیں، اور تینوں مرد اور خواتین بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ تینوں دوست بھی ہو سکتے ہیں، دوست مل کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر فیملی میں رشتہ دار وغیرہ ہیں تو وہ بھی مل کر اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جو مرکزی درخواست گار ہے اس کے لیے MA ہونا ضروری ہے، اور پروفیشنل ڈگری BEd MAd وغیرہ ہو جائے گا تو اس کے اضافی 10 نمبر ملیں گے۔ لیکن باقیوں کا MA ہونا ضروری نہیں ہے، دونوں کا وہ اگر گریجویٹ بھی ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تینوں کی جو عمر ہے وہ 40 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آخری تاریخ اس کی 5 جون 2024 ہے۔ تینوں گروپوں میں سے، تینوں درخواست گزاروں میں سے کوئی بھی سرکاری ملازم نہیں ہونا چاہیے، اور تینوں کے پاس پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ انڈیویجول جو MA MSc ہولڈر نوجوان ہے وہ بھی اس کو سرکاری اسکولوں کو تحویل میں لینے کے لیے یا ان کی اونرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس سب سے پہلے یہ کہ ان کی MA MSc کی ہونا چاہیے، زیادہ جن کے پاس پروفیشنل ڈگری بھی ہوگی اور MPhil یا PhD بھی ہوگا تو ان کے علیحدہ سے 10 اور 5 مارکس ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی بھی شرائط تقریباً ایک جیسی ہیں تمام لیکن اس میں یہ ہے کہ درخواست گزار کی جو عمر کی حد ہے وہ 65 سال رکھی گئی ہے۔ اس کے پاس تعلیم مکمل کرنے کے بعد 5 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازم بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ایسے سرکاری ملازم جو جاب پر ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوگا۔ حاضر سروس سرکاری ملازمین اس کو دینے کے اہل نہیں ہیں۔ پھر ایڈ-ٹیک فرم ہے، ایسی فرم جو کم از کم 5 سال سے قائم ہو، رجسٹرڈ ہو، جس کے پاس ہارڈ ویئر وغیرہ کی سروسز مہیا کرنے کا تجربہ ہو، یا IT کے شعبے میں فارمل اسکولوں میں یا کم از کم 10 فارمل اسکولوں میں IT کے شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہو، تو ایسی تمام جو فرمز ہیں یا ED-ٹیک ہے وہ فرم ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس اس کے بعد آ جاتے ہیں ایجوکیشن چین جو کہ کم از کم 5 سال سے قائم ہو، رجسٹرڈ ہو۔ ایجوکیشن چین کا تعلیم کے شعبے میں کام کرنے کا کم از کم 5 سال کا تجربہ ہو، اور کم از کم 10 فارمل رجسٹرڈ اسکولوں کو چلا رہی ہو۔ تو ایسے جو ایجوکیشن چین ہے وہ بھی اپنے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ جمع کروا کر اسکولوں کی اونرشپ کے لیے اپلائی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے سے بلیک لسٹ نہ ہو، سزا یافتہ نہ ہو، اور باقی اس کا میں فیس کتنی سبمٹ کروانی ہے وہ میں اینڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد NGOز وغیرہ ہیں، CSOز وغیرہ ہیں، جتنی بھی ہیں جو حکومت کے متعلقہ اداروں کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں، یا کم از کم ان کے پاس 5 سال کا تجربہ ہو، 5 سال سے وہ کام کر رہی ہوں، اور جتنی بھی جو تعلیمی شعبے میں اسکول چلانے کا تجربہ رکھتی ہوں، ان تمام NGOز کو اور CSOز کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی جتنی باقی شرائط ہیں وہ کم بیش تقریباً وہی ہیں جو پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں اسکولوں میں کم از کم تعداد جو ہوتی ہے وہ بچوں کی تقریباً 50 سے لے کر 100 تک ہوتی ہے، زیادہ تر 50 تک ہی ہوتی ہے۔ فیس جو ہے بچوں کی وہ پنجاب گورنمنٹ یا PEF جو ہے وہ ادا کرے گی، وہ تقریباً 500 600 یا 700 اس کے درمیان میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو جو فیس ہم لوگوں نے اپلائی کرنے کے لیے جمع کروانی ہے آپ لوگوں نے، اس میں انڈیویجول کے لیے اور ینگ گروپ کے لیے جو ہے وہ 10 ہزار ہے، اور باقیوں کے لیے 50 ہزار ہے، اور ہر ایک
5 اسکولوں پہ اپلائی کر سکتا ہے، لیکن میرٹ بننے کے بعد ہر ایک کو آنرشپ صرف ایک اسکول کی دی جائے گی۔ باقی بھی اس سے ریلیٹڈ میں اس کو کیسے سبمٹ کروانا ہے اور کہاں سبمٹ کروانا ہے اور کیا طریقہ کار ہے وہ جاننے کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔